قرآن کریم ترجمہ کے ساتھ پڑھیں یا بغیر ترجمہ کے؟ قرآن کریم ترجمہ کے ساتھ پڑھنا بہتر ہے یا تجوید کے ساتھ، جبکہ تجوید میں بہت کمی ہو؟ بنت آدم. دیکھیں دونوں کے اپنے اپنے فضائل ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ گوشت کھانا بہتر ہے یا سبزی، تو بھائی سبزی کی اپنی ضرورت ہے، گوشت کی اپنی ضرورت ہے. تو قرآن کے ترجمے سے پڑھنے کے الگ فضائل ہیں اور ویسی تلاوت کے الگ فضائل ہیں. حدیث میں آتا ہے جس نے الف لام میم کہا اس کو 30 نیکیاں ملتی ہیں. اب الف لام میم تو حروف مقطعات میں سے ہے نا، اس کا تو کوئی ترجمہ ہی نہیں ہے. تو اس سے علماء نے استدلال کیا کہ یہ 30 نیکیاں بغیر ترجمے کے پڑھنے سے ملتی ہیں، تلاوت سے. تو جب آپ بغیر ترجمے کے بھی قرآن کی تلاوت کریں گے تو نیکیاں ملیں گی بہت زیادہ، اس کی اپنی برکت ہوگی. لیکن اس سے یہ ہے کہ قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا، تو سمجھنے کے لیے الگ ٹائم رکھیں آپ. تو ترجمہ سے پڑھیں، تفسیر سے بھی پڑھیں، اور الگ سے کچھ قرآن مجید کی تلاوت کا معمول بھی بنائیں. علماء کہتے ہیں کم سے کم مسلمان پر ایک اخلاقی ذمہ داری ہے، دینی اخلاقی ذمہ داری، کہ کم سے کم مہینے میں ایک مرتبہ وہ پورے قرآن کی تلاوت کرے. یعنی روزانہ ایک پارہ پڑھے. یہ نہیں ہو سکتا تو آدھا پڑھے، یہ نہیں ہو سکتا تو 4 مہینے میں کم از کم ایک قرآن ختم کیا جائے، اور رمضان میں لازمی ایک قرآن کی تلاوت کا دور مکمل کیا جائے، اور پھر تفسیر بھی پڑھیں اس کے علاوہ جو وقت ملتا ہے آپ کو، تاکہ سمجھ میں آئے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے.